أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. صلوات پڑھیں گے محمد و محمد. درخواست ہے سورہ فاتحہ کی برائے مرحوم ذاکر و زائر سید الشہداء جناب سید ہادی باقری ابن جناب میر عباس علی باقری مرحوم کے لیے. عزیزان گرامی، دنیا کا ہر انسان چاہے مومن ہو یا کافر، جاہل ہو یا عالم، غریب ہو یا امیر، ہر انسان ہونے کے ناطے وہ اپنی زندگی میں نفع چاہتا ہے، فائدہ. گھاٹا اور نقصان کسی کو پسند نہیں ہے. نہ ملے فائدہ وہ الگ بات ہے، گھاٹا ہو جائے، لیکن کسی کو پسند نہیں ہے. ہر انسان اپنی زندگی میں کامیابی چاہتا ہے، ناکامی کسی کو پسند نہیں ہے. عزیزو، لیکن فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے، کامیابی کیا ہے، ناکامی کیا ہے، اس کا فیصلہ عام طور سے آخر میں ہوتا ہے. ایک دکاندار ہے جس نے دکان کھولی ہے، آج کے فائدے کو فائدہ نہیں سمجھتا، نہ آج کے گھاٹے کو گھاٹا سمجھا جاتا ہے. ایک دن فائدہ ہوا، ایک دن نقصان ہوا، فائدہ ہوا، نقصان ہوا. سال کا جب آخر آتا ہے نا، تب وہ اپنا حساب کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ کاروبار فائدے کا کاروبار ہے یا گھاٹے کا کاروبار. اگر فائدے کا کاروبار ہے تو اس کو جاری رکھیں، گھاٹا ہو رہا ہے تو وجہ جانے، اور اگر گھاٹے پر قابو پانا ممکن نہیں ہے تو کاروبار کو بند کر دیں. جب بیلنس شیٹ تیار کی جاتی ہے سال کے آخر میں، تب یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ بزنس میں فائدہ ہو رہا ہے یا گھاٹا ہو رہا ہے. ایک طالب علم اسکول جاتا ہے پڑھنے کے لیے. خوب اسکولوں میں مختلف ٹیسٹ، ایگزام، امتحان ہوتے رہتے ہیں. بعض اسکولوں میں ہر ہفتے ویکلی ٹیسٹ ہوتا ہے، کئی منتھلی ٹیسٹ ہوتا ہے، کئی 3 مہینے کے بعد ہوتا ہے. اور ایک بچہ وہ ہے ویکلی ٹیسٹ میں اس کے نمبر بہت اچھے آ گئے، 100 میں 100 نمبر آ گئے. جب سالانہ امتحان ہوا تو اس میں فیل ہو گیا. اسے کامیاب کہتے ہیں کہ ناکام؟ کیونکہ اصل جو ہے وہ سالانہ امتحان کے پاس ہونے کو پاس ہونا کہا جاتا ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں کہ جو شروع میں ویکلی ٹیسٹ میں اچھے نمبر نہیں لائے، مگر سالانہ امتحان قریب آیا تو رات دن جاگ کر کے انہوں نے پورا زور لگا دیا، امتحان میں پاس ہو گئے.
وہ سارا جو فیل ہوتے آئے تھے نا سب پر جو ہے پردہ پڑ جاتا ہے. تو کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ آخر میں ہوتا ہے جب وہ دور ختم ہونے لگتا ہے. عزیزو یہ مثالیں تو میں نے چھوٹی چھوٹی مثالیں اپنی زندگی کے کچھ حصوں میں دی ہے. ایک کاروبار ہم اور کرتے ہیں وہ ہے ہماری پوری زندگی کا کاروبار. یہ زندگی فائدے کی گزر رہی ہے کہ گھاٹے کی, کامیابی سے گزر رہی ہے یا ناکامی کے ہمراہ ہے, اس کا بھی فیصلہ جب زندگی کا دنیاوی زندگی کا دور جب ختم ہونے لگتا ہے, جب ملک الموت کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے, جب ملک الموت سرہانے آ گئے ہیں اور اب دنیا کی زندگی کی فائل بند ہو رہی ہے. یاد رکھیں ہم انسانوں کے زندگی کی فائل کبھی بند نہیں ہوتی ہے. ہم انسان ازلی تو نہیں ہیں مگر ابدی ضرور ہیں. ذات پروردگار ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے. ازلی ہے یعنی ہمیشہ سے ہے, ابدی ہے یعنی ہمیشہ رہے گا. ہم انسان ازلی نہیں ہیں. ایک زمانہ تھا جب ہم نہ تھے, ایک زمانہ تھا جب ہم نہ تھے, ہو گئے, اب جو ہو گئے تو ہمیشہ رہیں گے. ہم ابدی ہیں, ازلی نہیں ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ امیر المومنین مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا فرماتے ہیں ایھا الناس انا خلقنا وإیاکم للبقاء لا للفناء. اے لوگو اللہ نے ہمیں, ہم جو معصوم ہیں, تم جو گنہگار ہو, ہمیں اور تمہیں دونوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے باقی رہنے کے لیے, مٹ جانے کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے. ہمارے لیے فنا نہیں ہے, بقا ہے. تو ہماری زندگی کا خاتمہ نہیں ہے. ہاں زندگی کے مرحلے الگ الگ ہیں. ایک مرحلہ دنیا کا مرحلہ ہے, دوسرا مرحلہ برزخ کا مرحلہ ہے, تیسرا مرحلہ آخرت اور قیامت کا مرحلہ ہے. تو ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں داخل ضرور ہوں گے. دنیا کی زندگی کا ایک مرحلہ, برزخ کی زندگی کا دوسرا مرحلہ, آخرت کی زندگی کا تیسرا مرحلہ. دنیا کی زندگی کی فائل بند ہوتی ہے جب ملک الموت آ جاتے ہیں. برزخ کی زندگی کی فائل بند ہوگی جب اسرافیل سور پھونکیں گے. اس کے بعد پھر آخرت کی زندگی اور ہمیشہ پھر کوئی مرحلہ ختم ہونے والا نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں کہ خلقنا للبقاء لا للفنا ولکنکم من دار الی دار تنقلون. ختم نہیں ہوگے, ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ضرور کیے جاؤ گے, منتقل کیے جاؤ گے. دنیا سے منتقل ہو کے برزخ میں گئے, برزخ سے منتقل ہو کر کے جنت یا جہنم جہاں بھی گئے. اس بات میں سے عرض کروں گا, بظاہر سے بات ہے خواہش تو سب کی جنت ہی ہے, جہنم میں جانا تو کوئی بھی نہیں چاہتا نا. آپ شمر سے پوچھتے کہ جی کہاں جانا چاہتے ہو, کیا کہے گا؟ ہرملا سے پوچھے کہاں جاؤ گے, جو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا, مگر اس کے کہنا کیا, کہاں جائیں گے؟ جنت. عمر سعد سے پوچھے کہاں جاؤ گے, کہے گی جہنم. جنت. عمر سعد نے جب صبح عاشورہ امام حسین پر حملے کا حکم دیا تھا تو معلوم ہے کیا کہا تھا؟ یا خیل اللہ ارکبی وابشری بالجنہ. اے سپاہیان خدا, حسین پہ حملہ کرو تمہیں جنت کی بشارت ہے. سید جوانان جنت کا سر قلم کر رہے تھے جنت کے لالچ میں. تو چاہت تو سب کی ہے نا, لیکن عزیزوں صرف چاہنے سے تو کچھ ہوتا نہیں ہے. چاہت ضروری ہے, یاد رکھیے گا. کچھ پانے کے لیے چاہت ضروری ہے, کافی نہیں ہے. چاہت ضروری ہے, کافی نہیں ہے. اس چاہت کو حاصل کرنے کے لیے اقدام کی ضرورت ہے, عمل کی ضرورت ہے, اور عمل بھی صحیح سمت میں. غلط ڈائریکشن میں اگر عمل کریں گے تب بھی چاہت نہیں ملے گی. آپ جانا چاہتے ہیں مشرق کی طرف,
گھر سے نکلے بھی دوڑ رہے ہیں، لیکن مشرق کی طرف دوڑنے کے بجائے مغرب کی طرف دوڑنے لگے. منزل تک پہنچیں گے، جتنا تیز دوڑیں گے اتنا منزل سے اور دور تر ہوتے چلے جائیں گے. تو چاہت تو سب کی ہے. تو جب ہم یہاں سے دنیا سے منتقل ہو کر کے برزخ میں گئے، برزخ سے منتقل ہو کر کے آخرت میں یا جنت یا جہنم، دو میں سے کوئی ایک جگہ جیسے بھی پہنچے. عزیزو، جس وقت دنیا کی زندگی کا مرحلہ ختم ہونے لگتا ہے، یہ کون سا مرحلہ ہے؟ یہ وہ مرحلہ ہے جب ملک الموت سامنے آ جاتے ہیں. اس مرحلے میں وہ چیزیں جو انسان کی آنکھوں سے چھپی ہوئی ہیں، نہا ہیں، وہ عیاں ہو جاتی ہیں. وہ انسان کی نگاہوں کے سامنے. ابھی ملک الموت کو ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں، لیکن جب ہماری موت کا وقت آ جائے گا، ممکن اب ہمارے سرانے کھڑے ہوں، ہمیں نظر آئیں گے، آپ کو نظر نہیں آئیں گے. کیونکہ جب موت کا ہنگام ہوتا ہے، جب شفٹنگ ہونے لگتی ہے، منتقل ہونے لگتے ہیں، آنکھوں سے پردہ ہٹ جاتا ہے. جنت اور جہنم نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے. جس جنت اور جہنم کا مذاق اڑا رہے تھے نا زندگی میں، دنیا میں، جب کوئی عالم کہتا تھا فلاں کام کرو جنت میں جاؤ گے، فلاں کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، تو اس کا مذاق اڑاتے تھے. یہ مولویوں نے اپنا دھندا بنا رکھا ہے اپنے حلوے مرنے کے انتظام کے لیے. جنت کہاں کا جنت اور کہاں کا جہنم، نہ جنت ہے نہ جہنم ہے. جس کا مذاق اڑا رہے تھے، اب وہی جنت سامنے ہے، وہی جہنم سامنے ہے، اور اپنے اعمال بھی نگاہوں کے سامنے ہیں. وہ اعمال جو جنت میں لے جاتے ہیں ان سے دامن خالی ہے، وہ اعمال جو جہنم میں لے جاتے ہیں ان کا ایک انبار ہے ساتھ میں. اب یہ آخری وقت ہے نا، اب یہ فیصلے کا وقت ہے. زندگی فائدے کی تھی کہ گھاٹے کی؟ زندگی کامیابی کے ساتھ گزری یا ناکامی کی؟ اگر زندگی اس لمحے میں وہ اعمال ہمراہ ہیں جو ہمیں جنت میں لے جا رہے ہیں، انسان کو کامیابی محسوس ہوتی ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ اس سے دامن خالی ہے، اس اعمال کے پہاڑ ہمارے ہمراہ ہیں جو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. تو یہاں تو ناکامی کا احساس ہوگا نا. یہ موقع ہے فیصلے کا. آخری موقع پر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اِنَّا حَقِيقَةَ السَّعَادَةِ اَن يَخْتُمَ لِلْمَرْءِ عَمَلُهُ بِالسَّعَادَةِ. اصل کامیابی، اصل خوش بختی، اصل سعادت یہ ہے کہ انسان کا انجام جو ہے وہ بخیر ہو، خاتمہ جو ہے وہ کامیابی پر اور سعادت پر ہو. وَإِنَّ حَقِيقَةَ الشِّقَاءِ أَن يَخْتُمَ لِلْمَرْءِ عَمَلُهُ بِالشِّقَاءِ. حقیقی ناکامی، حقیقی بدبختی، حقیقی شقاوت یہ ہے کہ اختتام جو ہو انسان کی زندگی کا وہ شقاوت پر ہو، وہ بدبختی پر ہو. عزیزو، تین طرح کے انسان ہمیں ملتے ہیں. کچھ انسان تو وہ ہیں جن کا آغاز بھی شاندار، انجام بھی شاندار. ابتدا کعبے سے ہوئی، انتہا محراب عبادت میں ہوئی. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. آغاز بھی شاندار، اختتام بھی شاندار. کیا کہنا. کچھ وہ ہیں جن کا آغاز تو اچھا ہے، انجام برا ہے. عبید اللہ ابن عباس. عبید اللہ ابن عباس کا آغاز بہت اچھا ہے. مولا کے گورنر ہیں یمن میں، مولا کے گورنر ہیں یمن میں، جانثار ہے مولا کا، وفادار ہے مولا کا. 2 بیٹوں کو قربان بھی کر چکا ہے مولا کی راہ میں. اتنا عروج ملا کہ امام حسن نے اپنی فوج کا سپہ سالار بنا دیا، اپنی فوج کا کمانڈر بنا دیا. انجام بہت برا ہوا. امام حسن نے فوج کا کمانڈر بنا دیا، 10 لاکھ درہم لے کر کے معاویہ کے ہاتھ اپنے کو بیچ دیا. وہی معاویہ جو ان کے 2 بچوں کا قاتل تھا. 12,000 کی فوج میں سے 4,000 فوج لے کر کے معاویہ سے جا کے مل گئے. امام حسن کو صلح پر جن چیزوں نے مجبور کیا ان میں سے ایک کردار عبید اللہ ابن عباس کا ہے.
اور کچھ وہ ہے جن کا آغاز تو اچھا نہیں ہے، انجام بہت اچھا ہے. آغاز اچھا نہیں ہے، انجام بہت اچھا ہے. حر کی مثال سامنے ہے نا. آغاز کیا تھا حر کا؟ ارے وہ ایک رات کی مہلت اگر حسین نے نہ لی ہوتی تو آج حر کا شمار یہ نہ ہوتا. جسے ہم لعنت اللہ علیہ کہنے والے تھے اب اسے سلام اللہ علیہ کہتے ہیں. صلوات بولیں گے محمد و آل محمد پر. تو تین طرح کے لوگ، کیا کہنا ان کا جن کا آغاز بھی اچھا ہو اور انجام بھی اچھا ہو، اور کتنا برا حال ان کا ہے. چوتھی قسم بھی ہے کہ آغاز بھی برا اور انجام بھی برا. یہ مثالیں ایک دو تو نہیں ہیں، سارے دشمنان اہل بیت کو دیکھ لیجئے، آغاز و انجام دونوں ان کا. کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جب آخری وقت آیا اتنی کامیاب زندگی بسر کر کے جا رہے ہیں کہ جب موت کا چہرہ سامنے آتا ہے خوش ہیں. اصلاً موت کا ان کے اوپر خوف نہیں ہے، ڈرتے ہی نہیں ہیں موت سے. آپ دیکھیں گے آج ظاہر سے بات اکثریت، سب نہ کہوں اکثریت وہ ہے جو موت سے خوف زدہ ہیں، ڈرتے ہیں. لیکن جن کا آغاز بھی اچھا انجام بھی اچھا، ان کا عالم یہ ہے. وہ فرماتے ہیں، موت کے بارے میں فرماتے ہیں، واللہ ما کنت الا کقارب ورد وطالب وجد. امیر المومنین فرماتے خدا کی قسم موت میرے لیے ایسے ہی ہے کہ جب موت میرے سامنے آ جائے تو گویا رات کی تاریکی میں پانی کی تلاش میں ٹھوکریں کھاتے ہوا انسان کو اگر پانی اچانک مل جائے اسے کتنی خوشی ہوتی ہے. جتنی خوشی اس سے ہوتی ہے اتنی خوشی علی کو موت کا چہرہ دیکھ کر کے ہوتی ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. ما کنتو ما کنتو الا کقارب ورد وطالب وجد. اور کچھ وہ ہیں، اکثریت ان کی ہے، جب موت کا چہرہ سامنے آیا زندگی بھر سمجھایا گیا، نصیحت کی گئی، واعظوں کے واعظ کو توجہ نہیں دیا، ناصحین کی نصیحت کو ٹھکرا دیا. اب جو موت کا ہنگام آ گیا اور اب چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اب پروردگار سے گڑگڑاتے ہیں. قرآن نے اس کی منظر کشی کی ہے. حتی اذا جاء احدهم الموت. کچھ افراد وہ ہیں جب ان کی موت کا ہنگام آ جاتا ہے، ملک الموت سامنے آ گئے، جنت دکھنے لگی، جہنم دکھنے لگا، جنت میں جانے والے بھی دکھ رہے، جہنم میں جانے والے بھی دکھ رہے، جہنم میں جلنے والے بھی نظر آ رہے ہیں، ساری کیفیات سامنے، دامن خالی، ہاتھ خالی. اب خدا سے کہتے ہیں رب ارجعونی، گڑ گڑاتے ہیں میرے پروردگار پلٹا دے. ملک الموت کو ادھر پلٹا دے، ہمیں ادھر پلٹا دے. رب ارجعونی، پلٹا دے، تھوڑی سی عمر اور دے دے. کاہے کے لیے؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ جو نیک اعمال ہم نے نہیں کیا ہے جا کے انجام دے لیں. جو جنت کا سامان نہیں کیا ہے ہم نے جا کر کے جنت کا سامان فراہم کر لیں. اللہ کا جواب کیا ہے؟ کلا، نہیں، ہرگز نہیں، اب نہیں دوں گا، اب نہیں دوں گا. اللہ کی صفت کیا ہے؟ کریم ہے نا. اللہ کی صفت کریم. ایک ہوتا ہے سخی، ایک ہوتا ہے کریم. سخی وہ ہے جو مانگے سے دیتا ہے، اور کریم وہ ہے جو بے مانگے دے دیتا ہے. اللہ کریم ہے نا، بے مانگے دیتا ہے. یہ پہلی زندگی جو ہمارے پاس اس وقت کی ہے، یہ ہم نے اللہ سے جو ہے مانگی تھی زندگی. ہے کوئی آپ میں سے جس نے اپلیکیشن اللہ کو دی ہو؟
کہ ہمیں پیدا کر دے, ہمیں دنیا میں بھیج دے. یہ پہلی زندگی تو اللہ نے بے مانگے دی ہے نا, پہلی زندگی اللہ نے بے مانگے دی. جو خدا بے مانگے زندگی دے رہا ہے, اب اسی خدا سے یہ بندہ خدا مانگ رہا ہے. خدایا تو نے 70 برس 60 برس 80 برس 90 برس بے مانگے دے دیا, چند برس اور دے دے, چند برس اور دے دے. اب مانگ رہا ہے. کریم تو بے مانگے دے دیتا ہے, مگر یہ کیسا کریم ہے؟ کہتا نہیں دیں گے, کلا نہیں دیں گے. معبود تو کریم ہے, یہ کرم کا تقاضا نہیں ہے, یہ کرم کی پہچان نہیں ہے, یہ کرم کی علامت نہیں ہے. بھکاری مانگ رہا ہے تو انکار کر رہا ہے. ایسا بھی تو نہیں کہ تیرے پاس زندگی ختم ہو گئی ہے, اسٹاک ختم ہو گیا. نہیں, تو قادر ہے نا, تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے, دے دے. مگر پروردگار کہتا کلا ہرگز نہیں, انہا کلمۃ ہوا قائلھا, یہ بکواس کر رہا ہے, اب اسے کچھ نہیں ملنے والا ہے. من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون, اب اسے قیامت تک برزخی میں رہنا ہے. خدایا یہ کیسا کرم ہے. عجب نہیں کہ پروردگار جواب دے, ہاں میں کریم ہوں, میں کریم ہوں. کریم بے مانگے دے دیتا ہے, مگر کریم ہر چیز نہیں دیتا. جو چیز فائدے میں ہوتی ہے وہی دیتا ہے. اگر کریم سے زہر مانگیں گے تو کریم دے دے گا, کریم سے موت مانگیں گے کریم دے دے گا, کریم سے بیماری مانگیں گے تو کریم دے دے گا. کریم وہی چیز دیتا ہے جو ہمارے فائدے میں ہو. اگر دوسری زندگی ملنا ہمارے فائدے میں ہوتا تو خدا دوسری زندگی دینے سے انکار نہ کرتا. عزیزو, اللہ نے دوسری زندگی دینے سے انکار کر کے شیطان کے بہکانے کا راستہ بند کر دیا. اگر اللہ نے یہ نہ کہا ہوتا بس ایک دفعہ زندگی دیں گے دوبارہ نہیں دیں گے, تو شاید ہی اس پہلی زندگی میں کوئی انسان اچھا کام کرتا. ہر انسان یہی سوچتا اس زندگی میں چلو موج مستی کرتے ہیں, عیاشی کرتے ہیں, جب مرنے لگیں گے اللہ سے ایک زندگی اور مانگ لیں گے, دوسری زندگی میں نیک متقی پرہیزگار انسان بن کر کے جنت کے حقدار بن جائیں گے. دنیا میں بھی عیاشیاں کر لیں گے اور آخرت کی جنت بھی کہیں نہیں گئی ہے. شیطان یہی بہکاتا نا. اللہ نے یہ اعلان کر کے بس ایک زندگی دی ہے دوبارہ نہیں دیں گے, شیطان کے بہکانے کا راستہ بند کر دیا. یہ دوسری زندگی تمہارے فائدے میں نہیں ہے, دوسری زندگی تمہارے گھاٹے میں ہے. اور اگر اللہ دوسری زندگی دے بھی دیتا نا, پھر بھی یہ انسان دوسری زندگی میں بھی اچھے کام نہ کرتا, شیطان پھر بہکاتا. اما جو اللہ 2 زندگی دے سکتا ہے وہ تیسری بھی زندگی دے سکتا ہے. دوسری میں بھی موج مستی کرو, جب مرنے لگنا تو اللہ سے تیسری زندگی مانگ لینا, تیسری زندگی میں اچھے انسان بن جانا. عزیزو, ایک جگہ تو وہ ہونی چاہیے کہ جہاں اب آخری حد ہے, اس کے بعد نہیں ملنا ہے. اللہ نے ہمیں مہلت کم تو نہیں دی ہے نا, مہلت ہی تو مانگ رہے ہیں, سدھرنے کے لیے موقع ہی تو مانگ رہے ہیں نا. رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, کیا اللہ نے مہلت کم دی؟ اللہ نے مہلت کم دی. جس دن پہلی مرتبہ جھوٹ بولا تھا, اللہ اگر چاہتا تو گونگا بنا سکتا تھا کہ نہیں؟ جب پہلی مرتبہ کسی مومن کی غیبت کی تھی, اللہ گونگا بنا سکتا تھا یا نہیں؟ پہلی مرتبہ کسی کو دھوکہ دیا تھا, اللہ بولنے کی طاقت چھین سکتا تھا یا نہیں؟ پہلی مرتبہ جب کسی نامحرم چہرے پہ نگاہ ڈالی تھی, اللہ اندھا بنا سکتا تھا یا نہیں؟ پہلی مرتبہ جب کسی کی غیبت سنی تھی, پہلی مرتبہ جب حرام آوازیں سنی تھی, اللہ بہرا بنا سکتا تھا یا نہیں؟ پہلی مرتبہ جب کسی یتیم پہ ہاتھ اٹھایا تھا, اللہ شل کر سکتا تھا یا نہیں؟ پہلی مرتبہ جب محفل گناہ میں گئے تھے, اللہ چلنے کی طاقت چھین سکتا تھا یا نہیں؟ یہ پوری زندگی مہلت ہی تو ہے, اور کیا ہے؟ یہ پوری زندگی مہلت کے سوا کچھ اور ہے.
اللہ بہرا بنا سکتا تھا مگر بہرا نہیں بنایا، اندھا بنا سکتا تھا مگر اندھا نہیں بنایا، گونگا بنا سکتا تھا مگر گونگا نہیں بنایا۔ مہلت دیتا گیا، شاید بندہ سدھر جائے، شاید اس کی اصلاح ہو جائے۔ آج جھوٹ بول رہا ہے، کل توبہ کر کے ذکر خدا میں مصروف ہو جائے گا۔ آج نامحرم چہروں کو دیکھ رہا ہے، کل توبہ کر کے روضہ حسین کی زیارت کرے گا۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ یہ ساری زندگی مہلت ہے عزیزو، یہ زبان نہیں بولتی ہے۔ ہم سمجھتے یہ زبان کا ہنر ہے، زبان کا فن ہے، زبان بولتی ہے، نہیں، یہ اللہ کی مشیت بولتی ہے، یہ مشیت خدا بول رہی ہے۔ خدا اگر چاہتا تو ہمیں چپ کرا دیتا، لاکھ کوششوں کے باوجود یہ زبان بول نہ پاتی۔ آج اگر ممبر پہ بول رہے ہیں، یہ ہمارا ہنر نہیں ہے، یہ خدا کی مشیت ہے جو بلوا رہی ہے۔ اور ایک دن آئے گا جب اللہ اس زبان سے بولنے کی طاقت چھین لے گا، بولتی بند ہو جائے گی۔ قرآن مجید میں ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ خدا قیامت کی منظر کشی کر رہا ہے جب اللہ کی عدالت لگی ہوئی ہے۔ محمد عسکری اللہ کی عدالت میں پیش ہوئے ہیں، نامہ اعمال پیش ہے۔ محمد عسکری یہ بتاؤ تم نے یہ گناہ کیا تھا؟ ظاہر سی بات ہے کہ زبان کو تو جھوٹ بولنے کی پریکٹس تو ہو چکی ہے نا۔ انسان کی فطرت میں جھوٹ بولنا نہیں ہے، یاد رکھیے گا، انسان کی فطرت میں جھوٹ بولنا نہیں ہے۔ یہ تو ماں باپ ڈانٹ ڈانٹ کے جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں، ماں باپ، ماحول، دوست احباب، بھائی بہن ڈانٹ ڈانٹ کے جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں۔ آپ کو دیکھنا ہے بچہ جو ابھی اپنی فطرت پر ہے، ابھی ماں باپ نے اسے یہودی اور عیسائی نہیں بنایا ہے، جو اپنی فطرت پر ہے، موبائل کی گھنٹی بجی، آج کل ماشاءاللہ بچے جلدی دوڑتے ہیں، چھٹ سے جا کے بچے نے اٹھا لیا موبائل، ہلو، ادھر سے آواز آئی گھر میں پاپا ہیں۔ اب وہ انکل ہیں جن سے پاپا نہیں ملنا چاہتے، جھٹ سے پاپا نے کہا بیٹا کہہ دو کہ پاپا گھر پہ نہیں ہے۔ بچہ کیا کہتا ہے؟ انکل پاپا کہہ رہے ہیں ہم گھر پہ نہیں ہیں۔ انکل پاپا کہہ رہے ہیں، جھوٹ بولا اس نے، 100% سچ۔ اب پاپا ڈانٹا، نہیں ایسے نہیں کہو، یہ مت کہو پاپا کہہ رہے ہیں، اپنی طرف سے کہو، یعنی سچ نہ بولو، جھوٹ بولو۔ دیکھیں جھوٹ بولنا آسان کام نہیں ہے۔ جو پہلی مرتبہ جھوٹ بولتے ہیں ہکلانے لگتے ہیں، لکنت زبان آ جاتی ہے، پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں، لیکن بعد میں مشق کر کے اتنے ماہر ہو جاتے ہیں، اتنی صفائی سے جھوٹ بولتے ہیں کہ کوئی سچ کیا بولے گا۔ اب قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، اللہ نے پوچھا محمد عسکری تم نے یہ گناہ کیا تھا، تم نے فلاں کی غیبت کی تھی؟ پروردگار میری شکل دیکھ، بھلا لگتا ہے کہ میں ایسا کر سکوں گا؟ تم نے فلاں کا قتل کی، ارے مجھ سے تو مچھر بھی نہیں مارا جاتا، صاف انکار کر دیتے نا، پریکٹس ہو چکی ہے۔ پروردگار کہتا اب اسے چپ کرا دیں گے، اب اس سے پوچھیں گے جس کو جھوٹ بولنے کی پریکٹس ہی نہیں ہے، جس کو عادت ہی نہیں ہے۔ الیوم نختم علی افواہہم، زبان پہ تالے لگ گئے، اب زبان نہیں بولے گی۔ تو کلمنا ایدیہم، اب ہاتھ بولے گا، جو چپ تھے وہ بولیں گے، جو بول رہے تھے وہ وہاں چپ کرا دیے جائیں گے۔ تو بولنا زبان کا ہنر نہیں ہے، یہ تو پروردگار کا ہنر ہے، جس چیز میں چاہے کلام پیدا کر دے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ تو کلمنا ایدیہم،
اللہم صلی اللہ علیہ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پیر گواہی دے گا ان بدکاریوں کی جنہیں انجام دیا ہے. فلاں محفل گناہ میں گئے تھے، پیر کہے گا ہاں ہاں پروردگار ہماری ذریعے تو گئے تھے. بدن کا رواں رواں گواہی دے گا. کھال بولے گی، جو سب چپ ہے نا یہ سب بولیں گے، کھال بولے گی. انسان پریشان ہو جائے گا. دیکھیں انسان جتنے گناہ کرتا ہے، جتنے جرائم کرتا ہے، جتنے کرائم کرتا ہے، سب کا مزہ کسے ملتا ہے؟ بدن کو، روح کو نہیں. روح تو تڑپتی رہتی ہے، بے چین رہتی ہے. اور بات ہے کہ ہم اتنے گناہ کرتے کرتے اتنے بہرے ہو جاتے ہیں کہ اپنی روح کے فریاد کو سن نہیں پاتے. جسم کو مزہ ملتا ہے، ناجائز پیسے سے بہترین بلڈنگ بنا کے ایئر کنڈیشن لگا دیا، شدید گرمی میں ایئر کنڈیشن چلا کے بیٹھے ہوئے ہیں. کس کو مزہ مل رہا ہے؟ جسم کو مزہ مل رہا ہے. شاندار گدا لائے اس کے اوپر آ کر کے سو رہے، کس کو مزہ مل رہا ہے؟ ناجائز پیسے سے لذیذ غذائیں کھایا، کس کو مزہ ملا؟ جسم کو ملا نا. جتنے بھی گناہ ہیں، جتنے بھی جرائم ہیں، جتنے بھی کرائم ہیں، مزہ جسم کو ملتا ہے، تکلیف روح کو پہنچتی ہے. انسان سارا گناہ، سارے کرائم، سارے جرائم کرتا ہے جسم کو فائدہ پہنچانے کے لیے، مگر قیامت کے دن یہی جسم ہمارے خلاف ہو جائے گا. جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. بدن کا رواں رواں ہمارے خلاف گواہی دے. کھال بول رہی ہے. انسان گھبرا جائے گا، بلبلا اٹھے گا، کم بخت ہو، ہم نے تمہارے لیے سب کچھ کیا تھا، تمہیں ہمارے خلاف ہو گئے. یہ تمہیں بولنا کہاں سے آ گیا؟ تمہیں بولنا کہاں سے آ گیا؟ ہاتھ کہیں بولتا تھا، پیر کہیں، کھال کہیں بولتی تھی. لما شہدتم علینا، انسان کا کیوں تم نے ہمارے خلاف گواہی دی؟ بولنا کہاں سے آ گیا؟ تو قالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ آواز آئے گی انطقنا الذی انطق کل شیء، جس خدا نے زبان کو بولنے کی طاقت دی تھی اسی خدا نے ہمیں بھی بولنے کی صلاحیت دے دی. تو عزیزو اللہ چاہتا تو ہمیں گونگا بنا سکتا تھا، طاقت تو ہے اس کے اندر نا، اور ایک دن گونگا بنا بھی دے گا، مگر یہاں مہلت دی جا رہی ہے. اللہ نے ہمیں پہلے جھوٹ پہ گونگا بنا کے ہمیں ذلیل نہیں کرنا چاہا. کتنا کریم ہے وہ، کتنا کریم ہے وہ. مہلت پہ مہلت، مہلت پہ مہلت، مہلت پہ مہلت. لیکن اب ایک تو آنا چاہیے تھا نا، ڈیڈ لائن کی، اس کے بعد اب نہیں، یہ آخری حد ہے تمہاری. تو جب موت کا چہرہ سامنے آ گیا، اب نہیں، اب اس کے بعد نہیں، جو بھی کرنا ہے اس سے پہلے انجام دے لو. تو عزیزو جو دنیا کی زندگی ہماری ہے اس کو ایک دن ختم ہو جانا ہے. یہ بہرحال ایک دن اسے ختم ہونا ہے. زندگی نہیں ختم ہوگی، دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی. دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی. موت زندگی کے خاتمے کا نام نہیں ہے، دنیاوی زندگی کے خاتمے کا نام ہے. موت فنا نہیں ہے، مٹ جانا نہیں ہے، بلکہ موت ایک نئی زندگی کے آغاز کا نام ہے. نئی زندگی کے آغاز کا نام ہے موت. آپ دیکھیں ائمہ علیہ السلام نے جو موت کی تعریف کی ہے، سرکار ختمی مرتبت نے جو موت کا تعارف کرایا ہے، سرکار سید الشہداء نے جو موت کا تذکرہ کیا ہے، ایک لفظ ہے جو ان سب کے یہاں پایا جاتا ہے کہ موت کیا ہے؟ کہتے ہیں موت پل ہے. موت کیا ہے؟ موت ایک پل کا نام ہے. حضور اکرم بھی فرماتے مل موت، فرماتے والموت جسر. موت کیا ہے؟ پل ہے. سرکار سید الشہداء عاشور کے دن اپنے اصحاب کو خطاب کر کے کہتے ہیں صبرن بنی الکرام، اے فرزندان کرم ڈٹے رہو، ثابت قدم رہو، ڈرو نہیں. ڈر کس بات کا ہے؟ کیا ہوگا؟ موت ہی تو آئے گی. حد اکثر اس کے بعد کچھ اور ہے؟ تکلیفوں کی آخری حد کا نام تو یہ جو ہے موت ہی ہے نا. بہت سے زیادہ کیا ہوگا؟ موت ہوگی. فرماتے صبرن بنی الکرام مل موت الا القنطرہ. موت ایک پل کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. پل کہاں بنایا جاتا ہے؟ ندی پر.
یہ جو ہے ابھی آ رہے تھے تو ندی بیچ میں پڑی نا, یہ جو ہے گوداوری ندی پر پل بنا, ندی پر پل بنا دیتے ہیں. ندی کے کس مقام پر پل بنتا ہے, کہاں پہ بنایا جاتا؟ گوداوری تو اتنی لمبی ہے, کیا ہر جگہ پل ہے؟ پل وہاں بنایا جاتا ہے جہاں ادھر بھی زندگی ادھر بھی زندگی, ادھر بھی زندگی ادھر بھی زندگی. اگر ادھر حیات ہے ادھر زندگی نہیں, وہاں پل نہیں بنایا جاتا. پل بنایا جاتا دو زندگیوں کو جوڑنے کے لیے, دو زندگیوں کو جوڑنے کے لیے پل بنایا جاتا. ادھر کی زندگی کو ادھر کی زندگی سے جوڑ دینے کے لیے پل, تاکہ ادھر والے آسانی سے ادھر جا سکے. فرماتے ہیں رسول خدا بھی فرماتے ہیں, امام حسین بھی فرماتے ہیں, مل موت الا القنطرہ, موت ایک پل کا نام ہے. ادھر بھی زندگی ادھر بھی زندگی. لیکن عزیزو ایک پل نہیں ہے, دو پل ہے. ایک پل نہیں ہے, دو پل ہے, اور دونوں کی منزلیں بھی الگ الگ ہیں. دو پل ہے. سرکار ختم مرتبہ فرماتے ہیں والموت جسرون لہؤلاء لا نعیمہم ولہؤلاء لا جحیمہم. موت کچھ لوگوں کے لیے پل ہے, جنت کا پل ہے, کچھ لوگوں کے لیے جہنم کا پل ہے. مومنوں کے لیے جنت کا پل ہے, کافروں کے لیے جہنم کا پل ہے. جو جس پل پہ جائے گا وہیں پہنچے گا. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. سرکار سید الشہداء بھی کہتے ہیں مل موت الا القنطرہ, موت ایک پل کا نام ہے. اے میرے اصحاب با وفا, تمہارے لیے بھی موت پل, مقابل میں جو کھڑے ہیں نا ان کے لیے بھی موت پل. مگر تمہاری موت کیسی ہے؟ تعبر بکم عن البعوث والضراء الى الجنان الواسعة والنعیم الدائمہ. یہ موت پل ہے جو تمہیں مشکل بھری زندگی سے نکال کر کے ہمیشہ باقی رہنے والی جنت, وسیع نعمتوں تک تمہیں پہنچا دے گی. ایوکم, تمہارے لیے موت وہ والا پل ہے, مشکلوں سے چھٹکارا دلا کر کے جنت میں پہنچائے گی. ایوکم یکرہو این ینتقل من السجن الی القصر. اگر کسی سے آ کے کہا جائے جو قیدی قید خانے میں بند ہے, اسے کہا جائے تمہیں قید خانے سے نکال کے محل میں لے جا رہے ہیں, کون سا ایسا قیدی ہے جسے یہ بات ناگوار گزرے؟ موت تمہارے لیے ایسے ہی قید خانے سے نکال کے تمہیں محل میں پہنچا رہی ہے. لیکن یہ تمہارے لیے, مگر تمہارے دشمن جو ہیں ان کے لیے کمن ينتقل من القصر الى السجن. لیکن جو تمہارے دشمن ہیں, یہ جو مخالف فوج ہے, یہ جو گناہگاروں کا جماوڑا ہے, ان کے لیے موت وہ پل ہے جو محل سے نکال کر کے قید خانے میں لے جا رہی ہے. تو موت کیا ہے؟ پل ہے, مگر دو پل ہے, ایک جنت کا پل, ایک جہنم کا پل. کیا ان دونوں پلوں پہ جانے پہ ہم مجبور ہیں کہ تمہیں جنت والے پہ جانا ہے, تمہیں جہنم والے پہ نہیں؟ آزادی ہے, فریڈم ہے, آپ جس پل پہ جانا چاہیں چلے جائیں, پورا اختیار. چاہے جنت والے پل پہ جائیں, چاہے جہنم والے پل پہ جائیں. لیکن عزیزو ہر پل کا ایک ٹول ہوتا ہے. آج کل تو سمجھنا آسان ہو گیا ہے نا, پل بنتے ہیں, ہائی وے بنتا ہے, کیا لگتا ہے؟ ٹول لگ. آزادی تو آپ جا سکتے ہیں مگر ٹول دینا پڑے گا. ٹول دیے بغیر نہیں جاؤ. جو ٹول لینے والے کھڑے ہیں نا ان پر غنڈہ گردی کا اثر نہیں ہوتا, وہ رشوت بھی نہیں لیتے ہیں, جو ہے وہ کرنا پڑے گا. لا یعصون ما امر اللہ یفعلون ما یؤمرون. جو اللہ نے حکم دے دیا ہے وہی کرتے ہیں. رشوت دے کر کے 100 کی جگہ 25 روپے میں پرچی لیے بغیر چلے جائیں, نہیں ہونے والا ہے. دھونس بھی نہیں, سفارش بھی نہیں. ٹول ہے تو جاؤ, جیسا ٹول ویسا پل. جہنم کے پل کا اپنا ٹول, جنت کے پل کا اپنا ٹول.
اگر جنت کے پل پہ جانا ہے تو وہاں کا ٹول لے کر کے آنا ہے، ورنہ پھر جہنم کے پل پہ جانا پڑے گا. اور یاد رکھو جس پل پہ جاؤ گے وہیں پہنچو گے. یہ نہیں ہو سکتا ہے جہنم کے پل کا ٹول لے کر کے جہنم والے پل پہ آئے اور راستہ موڑ کر کے جنت میں چلے جائیں. ناممکن ہے. جیسا پل ویسی منزل، جیسا ٹول ویسا پل. اگر جہنم کا ٹول لے کر کے آئے ہو تو جہنمی میں پہنچائے جاؤ گے، جنت کا ٹول لے کے آئے ہو تو جنت میں جاؤ گے. اب یہ نہ کہنا کریم خدا بھلا ہمیں جہنم میں ڈالے گا، وہ تو بڑا وہ نہیں ڈالے گا، تم اپنے قدموں سے جہنم میں کودو گے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اب یہ جنت کا ٹول ہے کیا؟ ظاہر میں نے عرض کیا نا، جانا کہاں چاہتے ہیں؟ جنت. کوئی نہیں جو کہ ہمیں جہنم میں جانا ہے. عرض کر دیا بڑے سے بڑا گنہگار، بڑے سے بڑا مجرم، سب کہاں جانا چاہتے ہیں؟ جنت. جنت کب جائیں گے؟ موت کے پل سے ہو کر کے. یہ پل ایک نہیں ہے، دو پل ہے. ایک جنت کا پل، ایک جہنم کا پل. جنت کے پل کا ٹول کیا ہے؟ بہت اہم ہے نا. ٹول لیے بغیر چلے گئے تو پھر تو مشکل. رب ارجعونی نہیں، اچھا جا کے پھر لے کر کے آ رہے. نہیں، اب کچھ نہیں. جو لے کے آنا تھا آگے، اب آگے. ٹول اگر جنت کا ہے جنت میں جاؤ، ورنہ جہنم کا. دو ہی ہے، تیسری کوئی جگہ نہیں ہے. یا جنت یا جہنم. اب جنت کا ٹول کیا ہے تاکہ بھائی یہاں سے لے کے جائے نا، کیونکہ وہاں کوئی دینے والا نہیں ہے. اب ادھار بھی نہیں ملے گا، سفارش بھی نہیں چلے گی. لے کر کے اپنا ٹول آؤ. ہے کیا ٹول؟ وہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. ہم لوگ عاشق مولا یوں ہی تھوڑی ہیں، بلا وجہ عاشق مولا نہیں ہیں. وہ وہاں کام آ رہے ہیں جہاں کا پتہ کسی کو نہیں ہے. وہاں کے بارے میں بتا رہے ہیں. بھئی آپ کو کہیں سفر کرنا ہے، فرض کیجئے آپ کو کشمیر جانا ہے. آپ رہتے ہیں یہاں پر ہیں، نگرم میں رہتے ہیں. نگرم کا موسم گرم، ٹھنڈک سے آپ آشنا نہیں، آپ واقف نہیں ہیں. کپڑے آپ کے پاس بھی سب اسی مناسبت سے ہیں. جانا کشمیر ہے. اب کشمیر کے بارے میں اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ موسم کیسا ہے، اگر آپ کشمیر چلے گئے سردیوں میں نگرم والا کپڑا لے کر کے تو کیا گزرے گی؟ ہے نا پریشانی. لہٰذا ڈھونڈتے ہیں ایسے افراد کو جو بھائی ہمیں کشمیر جانا ہے، وہاں کا موسم کیسا ہے، وہاں کا ویدر کیسا ہے، ذرا بتا دیجئے. تو کون بتا سکتا ہے؟ جو وہاں سے آگاہ ہے، جو واقف ہے، جو آشنا ہے. وہاں سے واقف کون ہے؟ کوئی جا کر کے لوٹ کر کے آیا ہے؟ وہاں کا محرم اسرار کون ہے؟ جو محرم اسرار ہے وہی تو بتا سکتے ہیں نا. اگر وہاں کی کوئی رہنمائی کر دے کتنا بڑا احسان ہے اس کا. اہل بیت کا یہی تو احسان ہے نا. وہاں کے بارے میں بتایا ہمیں جہاں کے بارے میں کوئی اور نہیں بتا سکتا تھا. مولا فرماتے ہیں جانا ہے نا وہاں، جنت پہ جانا ہے. کیا تیاری؟ کسی نے سوال کر لیا مولا مل استعداد للموت. مولا موت کی تیاری کیسے؟ ظاہر سی بات ہے تیاری جہنم کی نہیں کرنا ہے، تیاری تو جنتی کی کرنا ہے. مل استعداد للموت. مولا موت کا وہ پل جو جنت کی طرف لے جاتا ہے اس کی تیاری کیسے، اس کا ٹول کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں تین چیزیں. اچھی طرح اس کو ذہن میں رکھ لیجئے، بہت قیمتی بات ہے. تین چیزیں ہیں جو جنت کا ٹول ہے. ایمان اور عقائد کے بعد کی بات کر رہا ہوں. ایمان اور عقائد ضروری ہیں، کافی نہیں، یاد رکھیے گا. ایمان اور عقائد ضروری ہیں، بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے، کافی نہیں ہے. بنیاد جتنی اچھی ہوگی عمارت اتنی اچھی ہوگی. لیکن یہ بنیاد رکھی کاہے کے لیے جاتی ہے؟ فاؤنڈیشن کاہے کے رکھی جاتی ہے؟ اب ایک صاحب اس کو خوب اسٹیل ڈالے جا رہے ہیں، 25 mm کا، 20 mm کا، 25 سریا ٹھوک رہے ہیں اس کے اندر، بہترین سیمنٹ، بڑی مضبوط. کیا بنانا چاہتے ہیں؟ کتنی منزلہ؟ نہیں، ایک منزلہ عمارت بنانا. کہیں گے پاگل ہو گئے ہو، ایک منزلہ عمارت کے لیے اتنی بڑی مضبوط کہیں وہ ڈالی جاتی ہے؟ ارے 12 mm کا سریا بھی ہوتا تو کافی تھا، یہ 25 mm کی ضرورت کیا تھی؟ تو جتنی مضبوط عمارت بنانی ہوتی ہے اتنی ہی مضبوط بنیاد بنتی ہے.
بنیاد مقصد نہیں ہے، مقصد عمارت ہے. مقصد عمارت ہے. اگر بنیاد ڈالنے کے بعد آپ چھوڑ دیں، عمارت نہ بنائیں، تو آپ کی عقل پر شک کیا جائے گا نا، پاگل ہو گیا تھا یہ، لاکھوں روپے رائے گا چلے گئے، لاکھوں روپے برباد کر دیے، عمارت بنانا ہی نہیں تھا. تو عزیزو، یہ عقائد جو ہیں عمارت کے لیے ہیں. عقائد فاؤنڈیشن ہیں، اعمال کے ذریعے وہ عمارت بنتی ہے. نہ فاؤنڈیشن کے بغیر عمارت بن سکتی ہے، اور نہ عمارت کے بغیر فاؤنڈیشن کی معقولیت کا تصور ہو سکتا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. مولا فرماتے 3 چیزیں یاد رکھیے گا، جنت کے پل کا ٹول. 3 چیزیں ہیں. اداء الفرائض، پہلا مرحلہ، جن چیزوں کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے اسے انجام دیجیے. انجام کب دیں گے؟ جب پتہ چلے گا تبھی نہ کہ واجب کیا کیا ہے. اگر ہمیں معلوم ہی نہیں کہ واجب کیا کیا ہے تو کیا ادا کریں گے؟ حق ادا کریں گے. تو پہلا مرحلہ کیا ہے؟ فرائض کو سیکھیں، سیکھنے کے بعد اسے بجا لائیں. ہمیں تو پتہ بھی نہیں کیا کیا واجب ہے. نہیں مولانا ایسی بھی کیا بات ہے، آپ نے قوم کو جاہل سمجھ رکھا ہے. نہیں قوم بہت پڑھی لکھی ہے، معلوم نہیں، معلوم ہے نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، 2-4 چیزیں جو ہیں، خمس زکوٰۃ واجب ہے، بس سلام. اس کے آگے تو ہمیں پتہ بھی نہیں کیا واجب ہے. اب اگر ہم کہیں کہ صاحب صلہ رحم بھی واجب ہے، صلہ رحم واجب ہے. بہت سارے لوگوں کا یہ صلہ رحم کیا ہوتا ہے؟ یہ کس چڑیے کا نام ہے؟ کھانے کی چیز ہے کہ پہننے کی چیز ہے؟ صلہ رحم ہے کیا چیز؟ صلہ رحم کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی واجب ہے. کا صلہ رحم یہ ہے کہ وہ رشتہ دار جن سے ہمارا خونی رشتہ ہے، بھائی بہن، ماں باپ، کزن، چچا، پھوپھی، ماموں، ان کے بچے، بچوں کے بچے، یہ جتنے بھی ہیں جن سے ہمارا خونی رشتہ ہے، یہ ہمارے ارحام کہے جاتے ہیں. ان سے رشتہ جوڑے رہنا، ان سے رشتہ جوڑے رہنا، یعنی سامنا ہو گیا تو سلام کرو، سلام کرے تو جواب دو، خوشی ہے تو ان کی خوشی میں شریک ہو، مبارکباد دو، غمی ہو گئی ہے تو تعزیت پیش کرو، غم میں شریک ان کے ہو جاؤ، بیمار ہیں تو ان کی عیادت کے لیے جاؤ، مدد کے محتاج ہیں تو ان کی مدد کرو. غیروں کی باری بعد میں آئے گی، رشتہ داروں کی باری پہلے آتی ہے. اسے کہتے ہیں صلہ ارحام، اسے صلہ ارحام کہتے ہیں. یہ واجب ہے، یہ واجب ہے. جیسے نماز واجب، جیسے روزہ واجب، جیسے حج واجب. بھوکھوں کا پیٹ بھرنا واجب ہے. یہ نہیں کہہ سکتے ہم سے کیا مطلب، چاہے خود کھائے کمائے. ہمیں معلوم ہے فلاں گھر میں فاقہ ہو رہا ہے اور ہم کھانا کھا کے سو گئے. حضور فرماتے ہیں من بات شبعانا وجارہ جائع فلیس بمسلم. جو انسان کھانا کھا کے پیٹ بھر کے سو رہے اس عالم میں کہ پڑوسی بھوکا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. فقط نماز نہیں واجب ہے. مظلوم مدد کے لیے پکار رہا ہے، مسلمان کہتا ہے مجھ سے کیا مطلب، ہم اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں، ساری دنیا کے ٹھیکیدار تھوڑی ہیں، ساری دنیا کے ٹھیکیدار نہیں ہیں. حضور فرماتے ہیں من سمع مناد ینادی علی المسلمین. اگر کوئی انسان کسی مظلوم کی فریاد کو سنے، مظلوم چاہے مسلمان ہو یا کافر، شرط ایمان بھی نہیں ہے. من سمع مناد علی المسلمین، اگر مسلمان ہے تو ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے. اگر کوئی کسی مظلوم کی فریاد کو سنے کہ پکار رہا ہے اے مسلمانوں میری مدد کے لیے، فلم یجب ہو، مسلمان سنی انسنی کر دے، فلیس بمسلم، یہ مسلمان نہیں ہے. یہ بھی واجب ہے.
جیسے نماز واجب، جیسے روزہ واجب. آپ اگر سوال کیا جائے اس مجمع میں دشمن دین کون ہے، دین کا دشمن کون ہے، کاغذ دے دیا جائے، کوئی لکھے گا جو اللہ کو نہ مانے، جو رسول اللہ کو نہ مانے، جو امام حسین کو نہ مانے، جو کربلا کو نہ مانے، جو نماز کو نہ مانے، یہی سب لکھا جائے گا نا. اب ذرا قرآن سے پوچھے کہ دشمن دین کون ہے، کون ہے دشمن دین؟ قرآن ہم سے ہی پوچھتا ہے، تم بتاؤ. ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ اس کے بعد قرآن جواب دیتا ہے، سننا چاہتے ہو کون ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. دشمن دین اگر ڈھونڈنا ہے ادھر ادھر مت جاؤ. جو یتیموں کو جھڑک دیتا ہے وہ دشمن دین، جو غریبوں کے کھانے کا بندوبست نہیں کرتا ہے وہ ہے دشمن دین. یہ قرآن ہے بھائی. آپ پورے قرآن میں اٹھا کے دیکھیں گے دین کی عمارت ایسی عمارت ہے جس کے دو بنیادی پلر ہیں. ایک پلر کا نام ہے عبادت خدا، دوسرے پلر کا نام ہے خدمت خلق خدا. اب نہ کہیے ہم سے کیا مطلب، غزے میں کیا ہو رہا ہے، ہم سے کیا کرنا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، ہم سے کیا مطلب، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، ہم سے کیا مطلب، یمن کے مظلوموں کی مدد ہم کون کرنے والے ہوتے، سیریا میں کیا ہو رہا ہے، ہم سے کیا واسطہ. نہیں، یہ دین ہے. اداء الفرائض جنت کا ٹول ہے بھائی. پہلا مرحلہ فرائض کو سیکھنا ہے. کہاں سیکھیں؟ علماء سے سیکھیں، علماء سے سیکھیں، علماء کرام سے سیکھیں. بستی میں عالم موجود ہو اس سے اگر فیض نہ اٹھایا جائے. وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں مزید اس سلسلے میں جاؤں. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَاجْتِنَابُ الْمَحَارِمِ. جنت کا دوسرا ٹول کیا ہے؟ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس سے اپنے کو محفوظ رکھنا، اسے بچائے رکھنا. خب کب بچا سکیں گے؟ معلوم تو ہو کہ حرام کیا کیا ہے. وہ دو چار موٹے موٹے ہر چیزیں جو مشہور ہم جانتے ہیں، چوری کرنا، زنا کرنا، قتل کرنا، یہ تو الحمدللہ ہم یہ سب کرتے نہیں ہیں. بس اتنے ہی ہے. ہم نے کہا ایک حرام کا نام ہے تہاجر. تہاجر یہ کیا ہوتا ہے؟ تہاجر کیا ہے؟ حرام ہے. کیا مطلب تہاجر کا؟ اور ایک حرام کا نام ہے قطع رحم. صلہ رحم واجب نا، اسی کے مقابلے میں قطع رحم، جن سے ہمارا خونی رشتہ ہے ان سے رشتہ توڑ لینا. کسی بات پر رنجش ہو گئی، شادی میں سب ان کے آ رہے ہیں، ہم ہی غائب. ان کے جنازہ ہے، سب آ رہے ہیں تعزیت کو، ہم ہی غائب. وہ بیمار ہیں، سب جا رہے ہیں عیادت کے لیے، چچا ہمارے ہیں. اب ہے ناراضگی کسی بات پر. وہ چچا نے ہماری والدہ کو کچھ برا بھلا کہا تھا، ہم نے ان سے رشتہ توڑ لیا. یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، چاہے پہل انہوں نے کی ہو. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں سل من قطعک، جن رشتہ داروں نے تم سے رشتہ توڑ لیا ہے تم ان سے رشتہ جوڑے رہو. انہیں سزا ملے گی رشتہ توڑنے کی، تمہیں بدلہ لینے کا حق نہیں ہے، تمہیں اجازت نہیں ہے. جنت کا ٹول ہے، یاد رکھیے گا. قطع رحم حرام. اور کیا حرام؟ دو چیزیں بتائی نا میں نے بھی. تہاجر حرام. یہ تہاجر کیا ہوتا ہے؟ قطع رحم خونی رشتہ داروں کا رشتہ توڑ لینا. تہاجر ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی رشتہ ان سے نہیں ہے، صرف رشتہ ایمان ہے. یہ بھی محب اہل بیت، شیعہ اہل بیت، ہم بھی شیعہ اہل بیت. وہ بھی مومن، ہم بھی مومن. وہ بھی مسلمان، ہم بھی مسلمان. اس کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں ہے. اب کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا، مجلس میں آئے تھے، وہ تبرک لینے میں کوئی دھکا مکی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا. اب دوسرے دن مسجد میں آئے، نماز میں بیٹھے ہوئے ہیں، مصافیہ ادھر کلے ادھر دیکھا رہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، منہ گھما لیا اپنا. یہ ہے تہاجر. بول چال بند، صاحب سلامت بند، مصافیہ معانقہ سب بند. یہ ہے تہاجر.
یہ بھی حرام ہے. یہ بھی حرام ہے. البتہ قطع رحم اور تہاجر میں تھوڑا سا فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ تہاجر میں 3 دن کی چھوٹ ہے. آج اگر رنجش ہو گئی, آج نہیں بولے, کل نہیں بولے, پرسوں نہیں بولے, یہ 3 دن تک فرشتے قلم روکے ہوئے ہیں, گناہ لکھیں گے نہیں. اگر چوتھے دن مل گئے تو معاف, اور اگر چوتھے دن بھی آکڑے رہے تو گناہ کا میٹر چل پڑے گا. وہ بھی پہلے دن سے 3 دن کی چھوٹ بھی چلی گئی. اور قطع رحم میں 1 گھنٹے کی بھی چھوٹ نہیں ہے. تہاجر میں 3 دن کی چھوٹ, قطع رحم میں 1 دن کی بھی چھوٹ نہیں, 1 گھنٹے کی بھی چھوٹ نہیں ہے. کبھی کبھی ہوتا ایسا ہے کہ اچھا مجلس سن لیا, اب دل تو چاہتا ہے کہ مل جائیں, مگر پہل کون کرے, موچ نیچی کون کرے. سارا مسئلہ موچ کا ہو جاتا ہے نا. کبھی کبھی پتا ہے کہ غلطی ہماری ہے, ہم ملنا چاہتے ہیں, مگر پہل کون کرے. وہ بھی ملنا چاہتے ہیں, یہ بھی ملنا چاہتے ہیں, بس اس میں پھنسے ہوئے ہیں کہ پہل کون کرے. اسی میں پورا سال گزر جاتا ہے, تعلقات سدھار نہیں ہوتے ہیں. رسول اکرم نے بہترین فارمولہ پیش کر دیا, کہا جو جنت میں پہلے جانا چاہتا ہے وہ پہل کر لے. بھائی محشر کا میدان تو پتا ہے نا, زمین جل رہی ہے, آسمان سے آگ برس رہی ہے, پیاس سے زبان باہر نکلی ہے, وہ سامنے حوض کوثر ہے, اور پروانہ بھی مل گیا ہے کہ جنت میں جانا ہے. تو اب جلدی جانا چاہتے ہیں نا, جلدی پہنچ جائیں. آگے بڑھ کر رکو, لائن میں لگو. او بھائی لائن تو بہت لمبی ہے, کروڑوں لوگوں کی لائن ہے, رکو, لائن سے جانا ہوگا. اگر میرا دل تو چاہ رہا ہے فوراً جانے کا نا. حضور فرماتے ہیں جو تعلقات کو سدھارنے میں پہل کرے گا جنت میں پہلے وہی جایا کرے گا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. تیسری اور آخری چیز, کیونکہ وقت نہیں ہے, والاجتماع علی المکارم. جنت کے 3 ٹولیں, فرائض کی ادائیگی, محرمات سے دوری, اور اخلاقی اقدار سے اپنے کو آراستہ کر لینا. اخلاقی اقدار سے اپنے کو آراستہ کر لینا, مکارم اخلاق سے اپنے کو آراستہ کر لینا. عزیزو, یہ 3 شعبے, تیسرا شعبہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ مظلوم ہے. ہمارے نماز پڑھنے والے مل جائیں گے, روزہ رکھنے والے مل جائیں گے, حج بجا لانے والے مل جائیں گے, زیارت پہ جانے والے مل جائیں گے, مجلس و ماتم کرنے والے مل جائیں گے, شراب نہ پینے والے, جھوٹ نہ بولنے والے, غیبت نہ کرنے والے, زنا نہ کرنے والوں, کثیر تعداد. لیکن جہاں اخلاقی ویلیوز کی باری آتی ہے, اخلاقیات میں ہم بہت پیچھے ہیں. اخلاقیات میں ہم بہت پیچھے ہیں. یاد رکھیے گا, دوسری قومیں ہماری نماز دیکھ کر کے متاثر نہیں ہوتی, ہمارا روزہ دیکھ کر کے متاثر نہیں ہوتی ہیں, ہمارا حج دیکھ کر کے متاثر نہیں ہوتی ہیں. جو چیز انہیں متاثر کرتی ہے اس کا نام حسن اخلاق ہے, اس کا نام حسن اخلاق ہے. ہم اپنے حسن اخلاق کے ذریعے سے قوموں کو جو ہے متاثر کر سکتے. ہم کیا ہیں؟ خدا ختمی مرتبت کے بارے میں یہی کہتا ہے, میرے نبی آپ کے پاس قرآن بھی ہے, وحی کا رابطہ بھی ہے, علمی دلائل بھی ہیں, عقلی استدلال بھی ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود اگر آپ کا دین پھیلا ہے, اگر لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں, اگر یہ اصحاب آپ کے ارد گرد جمع ہیں, اس کا ایک ریزن ہے, وہ آپ کا حسن اخلاق ہے. لو كنت فظا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك. میرے حبیب آپ پر یہ اللہ کی رحمت ہے, آپ خوش مزاج واقع ہوئے ہیں, حسن اخلاق کے مالک ہیں, نرم مزاج ہیں. اگر آپ تنخو ہوتے, اگر آپ بد اخلاق ہوتے, درست لہجہ اگر آپ ہوتے, قرآن ہوتا, آپ کے علمی دلائل ہوتے, عقلی استدلال ہوتا, یہ مجمع نہ ہوتا. لنفضوا من حولك, قرآن کے ہوتے ہوئے بھی آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے. جس چیز نے پیغمبر کو کامیابی دلائی اس کا نام حسن اخلاق ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد.
مولا فرماتے جب انسان ان تین چیزوں سے آراستہ ہو گیا، فرائض کی ادائیگی، محرمات سے دوری، اخلاق حسنہ سے آراستگی، یہ تین چیزیں اگر ہو جائیں اذن لا یبال بالموت، پھر اسے موت کی کوئی پرواہ نہیں رہ جاتی، پھر اسے موت کا خوف نہیں رہ جاتا، جب آنا ہے آ جائے، کیونکہ ہمارے لیے موت کیا ہے؟ تعبر بكم من البعوث والذراء الى النعيم الدائم والجنان الواسعة، ہمیں موت یعنی قید خانے سے نکال کے محل میں پہنچانا. کسے برا لگے گا قید خانے سے نکال کے اسے محل میں پہنچا دیا جائے؟ اذن لا یبال بالموت. یہی وجہ ہے کہ مولا فرمایا کرتے تھے انی لا ابالی بالموت اوقع الموت علی ام وقعت علی الموت، مجھے موت کی پرواہ نہیں ہے، موت مجھ پر آ پڑے یا میں موت پر جا پڑا. کیونکہ یہ وہ تھے، گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، گناہ تو ان کے قریب بھی نہیں آ سکتا تھا. فرائض کی ادائیگی کے لیے یہ نمونہ، محرمات سے دوری کے یہ آئیڈیل، اخلاقی محاسن سے آراستگی، ان سے کوئی سیکھے. پورا خاندان اہل بیت ایسے ہی تھا. اگر پہلا علی یہ کہتا نظر آتا ہے لا نبالی بالموت، تو یہی جملہ ہمیں علی ثانی کی زبان سے بھی سننے کو ملتا ہے. امام حسین کا قافلہ کربلا کی طرف جا رہا ہے. ایک دفعہ اچانک امام حسین کی زبان پہ آتا ہے انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ جملہ سنتے ہی شہزادہ علی اکبر بابا کے پاس آ گئے. بابا کلمہ تو برحق ہے، اس وقت آپ کی زبان پہ کیوں آیا؟ کہا بیٹا تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ گئی تھی، میں نے خواب میں دیکھا کوئی کہہ رہا ہے یہ قافلہ جا رہا ہے موت کے منہ میں جا رہا ہے. جناب علی اکبر موت کو سنتے ہی سوال کرتے بابا اولسنا علی الحق، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ یعنی کیا فرائض کی ادائیگی میں ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے؟ کیا ہم نے محرمات سے دوری اختیار نہیں کی ہے؟ کیا اخلاقی محاسن سے آراستگی میں ہمارے ہاں کوئی کمی ہے؟ امام فرماتے بیٹا کیوں نہیں، ہم حق پہ نہ ہوں گے تو کون ہوگا؟ یہ سن کر کے جناب علی اکبر کہتے ہیں اذن لا نبالی بالموت، پھر ہمیں موت کی کیا پرواہ. یہ 18 سال کے علی اکبر کا جواب ہے اور وہ 13 سال کے قاسم کا جواب ہے. شب عاشور جب امام حسین فہرست شہداء کو بیان کر رہے ہیں، حبیب ابن مظاہر کل تم شہید کیے جاؤ گے، زہیر قائن کل تم شہید ہوگے، سعید کل تم شہید ہوگے، بھیا عباس کل تمہارے شان قلم ہوں گے، میرے لال علی اکبر سینے پہ برچھی کھاؤ گے. ایک ایک شہید کا تذکرہ حسین کر چکے ہیں، صرف ایک شہید رہ گیا ہے، 13 سال کا بچہ قاسم. 13 سال کی وہ عمر ہے جہاں جینے کی امنگ ہوتی ہے، جہاں جینے کی امنگ ہوتی ہے. ایک دفعہ قاسم کھڑے ہو گئے، ہاتھ جوڑ کے کہتے چاچا جان اور میں، کیا میرا نام فہرست شہداء میں نہیں ہے؟ عزیزو حسین چاہتے تو ہاں یا نہ میں جواب دے سکتے تھے، لیکن نہیں، ہاں یا نہ کا جواب قاسم کی عظمت کو اجاگر نہیں کر سکتا تھا. ایک دفعہ حسین پوچھتے بیٹا قاسم یہ بتاؤ کہ تمہاری نگاہ میں موت ہے کیسی؟ کیا معرفت بھرا جواب دیتے ہیں قاسم. کہتے ہیں الیوم، ہر موت نہیں، الیوم آج وہ موت جو ولی خدا کی حمایت میں، دین خدا کی نصرت میں آ جائے، احلا من العسل، شہد سے زیادہ شیریں ہے. جواب سن کر کے حسین کہتے ہیں میرے لال قاسم کل تم بھی شہید ہوگے، تم ہی نہیں تمہارا ننھا بھیا علی اصغر بھی شہید کیا جائے گا. بنی ہاشم کا غیرت دار جوان سن کے تڑپ گیا، چچا جان میں تو اپنے قدموں سے میدان میں جاؤں گا، میرا بھیا تو میدان میں جانے کے قابل بھی نہیں ہے، میرا اصغر کیسے شہید ہوگا؟ چچا جان کہیں ایسا تو نہیں اشقیاء خیمے میں گھسائیں گے؟ حسین کہتے نہیں میرے لال،
میں تمہارے بھیا کو پانی پلانے کے لیے لے جاؤں گا، پانی کے بجائے تیرے سے شعبہ سے جواب دیا جائے گا۔ جی چاہتا ہے قاسم کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں، اے بنی ہاشم کے غیرت دار جوان، تیری غیرت کو لاکھوں سلام۔ تصور کر کے تڑپ گئے کئی اشقیاء خیمے میں تو نہیں آ جائیں گے، ارے سید سجاد کے صبر کو کروڑوں سلام۔ سید سجاد نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے، کوئی زینب کے سر سے چادر چھینتا ہے، کوئی سکینہ کو تماچے مار رہا ہے، کوئی ام کلثوم کے بازوؤں میں رسد۔ اجرکم اللہ۔ جو بھی کربلا کے میدان میں ہے، حسین کے ساتھیوں میں سب موت کے متمنی، عورت ہو یا مرد، سب موت کو گلے لگانے کے لیے بے چین۔ خواتین جن پر جہاد ساقط ہے، جو جام شہادت نوش کرنے سے محروم ہیں، وہ اپنی محرومی اپنے بچوں کو تیاری کے ذریعے سے کم کرنا چاہ رہے ہیں۔ ماں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہے، بیٹا کل شہادت کا دن ہے، کل قربانی کا دن ہے، ماں کو سرخرو کر دینا میرے لال۔ کہیں اونو محمد کو زینب سمجھا رہی ہیں، کہیں مسلم ابن اوسجہ کی زوجہ اپنے بچے کو سمجھا رہی ہیں، کہیں ام فروہ قاسم کے سرانے بیٹھی ہیں۔ عزیزو، جب صبح عاشور نمودار ہوئی، شہدائے کربلا کا یہ ادب تھا، یہ ان کی تہذیب تھی کہ میدان میں مولا کی اجازت کے بغیر نہیں جاتے تھے۔ یہ ادب تھا، جوش میں چلے جائیں نہیں، جوش پر ہوش کی حکومت ہے۔ مولا کی اجازت جب تک نہیں، میدان میں نہیں جائیں گے۔ دل تڑپ رہا ہے، لیکن وہ حسین کا چاہنے والا ہی کیا جو جذبات سے کام لے۔ حسین کا چاہنے والا حسین کے احکام کا پابند ہوتا ہے، جذبات کا اسیر نہیں ہوتا ہے۔ جب تک اجازت نہ مل گئی، جو بھی حسین کے پاس آتا تھا اجازت کے لیے، مولا نے پہلے مرحلے میں کسی کو اجازت نہیں دی، کچھ نہ کچھ تامل ضرور کیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اونو محمد کو فوراً اجازت مل گئی تھی؟ جیسے یہ مامو جان اجازت نہیں، خوشامد کرتے رہے اونو محمد، اجازت نہ ملی۔ اونو محمد ایک گوشے میں کھڑے ہوئے ہیں، اچانک ماں کی نگاہ بچوں پر پڑی۔ زینب نے بلایا اونو محمد کو، میرے لال ماں کا سبق بھول گئے؟ رات میں ماں نے کیا سکھایا تھا؟ کس بات کا انتظار ہے؟ قاسم کا لاشا اٹھ جائے گا تب میدان میں جاؤ گے، علی اکبر کا جنازہ اٹھ جائے گا تب میدان میں جاؤ گے، کس بات کا انتظار؟ اونو محمد کہتے نہیں اماں ایسا نہیں ہے، ہم تو جانا چاہتے ہیں مگر مامو جان اجازت نہیں دیتے ہیں۔ اماں آپ اگر چاہیں تو ہمیں اجازت مل سکتی ہے، ہم نے یہی دیکھا ہے کہ مامو جان آپ کی کوئی بات ٹالتے نہیں ہیں، اگر آپ سفارش کر دیں تو اجازت مل جائے گی۔ یہ سننا تھا، زینب نے بچوں کا ہاتھ پکڑا، بھائی کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ حسین نے دیکھا زینب آئی ہے، بہن کیسے آنا ہوا کہ بھیا سوال کا جواب دے دیجئے، اس بہن نے آج تک آپ سے کچھ مانگا ہے؟ نہیں بہن، تم نے آج تک مجھ سے کچھ نہیں مانگا، تو بھیا آج یہ بہن کچھ مانگنے آئی ہے، بھیا انکار نہ کرنا، مانگو بہن کیا چاہتی ہو؟ بھیا میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دے دو۔ ارے بہن نے مانگا بھی تو کیا مانگا؟ تب حسین نے اونو محمد کو اجازت دی ہے۔ قاسم کو کیا اجازت فوراً مل گئی؟ مقتل کا جملہ تو یہی ہے نا، قاسم کبھی حسین کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے تھے، کبھی پیروں کو چومتے تھے، چچا جان مجھے اجازت، مگر حسین اجازت نہیں دیتے۔ اجازت کب ملی؟ جب بابا کا وصیت نامہ لے کر کے آئے، تب حسین نے اجازت دی۔ عزیزو ہاں، مگر کربلا کا ایک شہید ایسا ضرور ہے، ایک شہید کربلا کا ایسا ضرور ہے، اس نے جیسے ہی اجازت مانگی حسین نے فوراً اجازت دے دی، اور یہ وہ شہید ہے جس سے حسین کو سب سے زیادہ محبت ہے۔ حسین کربلا کے ہر شہید سے محبت کرتے ہیں، مگر ایک شہید ہے
جس سے حسین کو سب سے زیادہ محبت، سمجھ گئے نا وہ کون ہے؟ وہ حسین کا کلیل جوان بیٹا علی اکبر۔ حسین کو علی اکبر سے دوہری محبت ہے۔ ارے لائق اور رشید بیٹا بھی ہے اور نانا کا شبیہ بھی ہے۔ جب کبھی نانا کی زیارت کا شوق ہوتا تھا حسین علی اکبر کے چہرے کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ لیکن مقتل کا جملہ ہے، جیسے ہی علی اکبر آئے استاذنا، حسین سے اجازت مانگی، فاذنا، حسین نے فوراً اجازت دے دی، بلا تعامل فوراً اجازت دے دی۔ بس ایک جملہ ضرور کہا ہے، بیٹا علی اکبر جانے سے پہلے پھوپھی زینب سے رخصت ضرور ہو لینا، اس لیے کہ زینبی نے تمہیں 18 برس پالا ہے۔ اے عزیزو، علی اکبر رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے۔ جب بیویوں کو پتا چلا کہ علی اکبر بھی میدان میں جا رہے ہیں، بیویاں اپنے خیموں سے نکل کے علی اکبر کے خیمے میں آ گئیں۔ ہر طرف سے ایک ہی آواز ہے، یا علی ارحم علی غربتنا، اے علی اکبر ارے کچھ تو ہماری بے کسی پہ رحم کھاؤ۔ علی اکبر کہتے ہیں بیویوں، ارے میرا بابا بھی تو تنہا یکا تنہا رہ گیا میرا بابا۔ یہ سننا تھا کہ بیویوں نے کہا جاؤ خدا حافظ۔ یہ آواز جب زینب کے کان میں پہنچی، زینب آگے بڑھی، کیا کہا میرے لال؟ مرنے جا رہے ہو؟ کیا پھوپھی نے 18 برس تمہیں اسی دن کے لیے پالا تھا؟ پھوپھی کو یکا تنہا چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ علی اکبر کہتے پھوپھی اماں اگر آپ اجازت نہ دیں گی تو میں ہرگز نہیں جاؤں گا، مگر پھوپھی اماں ایک بات یاد رکھیے، کل جب میدان محشر میں دادی فاطمہ آپ سے پوچھیں گی زینب یہ بتا تجھے حسین زیادہ عزیز یا علی اکبر، تو دادی کو کیا جواب دیجیے؟ زینب نے کہا جاؤ میرے لال خدا حافظ، ماں جائے پر سے علی اکبر بھی قربان۔ اجرکم اللہ۔ علی اکبر کو اجازت مل چکی ہے، خیمے سے علی اکبر نکلنا چاہتے ہیں۔ بیبیاں کہتی ہیں اے علی اکبر جاتے جاتے ہماری آخری خواہش پوری کر دو، ہم حلقہ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تم ہمارے درمیان سے نکل جاؤ۔ بیویوں نے حلقہ بنایا، علی اکبر بیویوں کے حلقے سے ایسے نکلے ہیں جیسے کسی بھرے گھر سے کسی جوان کا جنازہ اٹھتا ہو۔ بس مصائب کے آخری جملے اور مجلس تمام۔ حمید بن مسلم کہتا ہے جب علی اکبر نکلنا چاہتے تھے کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، کبھی خیمے کا پردہ گرتا تھا۔ جب میں نے وجہ معلوم کی پتا چلا کوئی علی اکبر کے کرتے کا دامن پیچھے سے پکڑ کے کھینچ لیتا ہے۔ علی اکبر رک جاتے ہیں، اے عزیزو یہ کون ہے جو علی اکبر کے کرتے کا دامن پکڑ رہا ہے؟ بیویاں تو رخصت کر چکی، زینب تو اجازت دے چکی۔ ارے اگر کوئی بڑا ہوتا تو کرتے کا دامن نہیں علی اکبر کے بازو کو پکڑتا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے چھوٹی بہن سکینہ جب علی اکبر نکلنا چاہتے کرتے کا دامن پکڑ لیتی، اے بھیا علی اکبر ارے بہن کو کس کے سہارے چھوڑے جا